باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں سے۔ پس یہودی اس پر کڑکڑانے لگے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں، اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ آپس میں مت کڑکڑاؤ، کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ صحائف انبیاء میں یہ لکھا ہے کہ اور وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے، جو کوئی باپ کی سنتا اور اس سے تعلیم پاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہی ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، تاکہ جو اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ فادر خالد رشید آسی کی طرف سے آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج 19واں عام اتوار ہے اور یہ سال دوم ہے۔ آج کی تلاوتیں ہمیں کھانے کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کھانا راستے کے لیے اور کھانا زندگی کے لیے، زندگی کی روٹی اور راستے کے لیے روٹی۔ آج کی تلاوتیں ملوک کی کتاب، مقدس پولس رسول کا خط اور یوحنا کی انجیل میں سے ہے۔ آج ملوک کی کتاب میں الیاس نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور خداوند سے موت مانگتا ہے۔ اور خداوند کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے روٹی دیتا ہے، اسے کھانے کو دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے، نے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا۔ یہ نہیں کہا کہ اٹھ اور کام پر جا اور کسی اور جگہ، اٹھ اور کھا۔ یہ زندگی کی علامت ہے۔ اس کا سفر حریب کے پہاڑ کی طرف ہے، اور حریب کا پہاڑ جو ہے وہ خداوند کی موجودگی کی نشانی ہے۔ اس کا سفر خداوند کی طرف ہے، اس کا سفر زندگی کی طرف ہے، موت کی طرف نہیں ہے۔ زندگی کے لیے روٹی لازمی ہے، روٹی زندگی کی علامت ہے۔ اور آج الیاس نبی کو زندگی کے لیے اور زندگی کی فراوانی کے لیے خداوند روانہ کرتا ہے، اور وہ 40 دن اور 40 رات حریب کی طرف چلتا رہتا ہے، خدا کی طرف چلتا رہتا ہے، خداوند کا نظارہ دیکھتا ہے۔ وہ جو موت مانگتا ہے اسے زندگی دی گئی، روٹی کی شکل میں زندگی دی گئی، فرشتوں کی خوراک دی گئی، فرشتوں کا تحفظ دیا گیا۔ خداوند اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جو خداوند پر امان اور یقین رکھتے ہیں
خداوند ان کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں زندگی دیتا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں بیان کرتا ہے کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اور میں ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہوں۔ خداوند زندگی کی بات کرتا ہے، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں زندگی کا پانی ہوں، میں زندگی کا نور ہوں، اور ایسی بہت سی باتیں جن میں زندگی کا ذکر ہوتا ہے۔ خداوند موت کی بات نہیں کرتا، زندگی کی بات کرتا ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں خداوند کہتا ہے کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ پچھلے اتوار کی جو تلاوتیں ہیں ان کا تسلسل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جو تقریر ہے یا خداوند یسوع کی بیان ہے یا جو کچھ یسوع بیان کرتا ہے یوحنا کی انجیل میں وہ بتایا گیا ہے۔ اور آج خداوند پھر ایک دفعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ لوگ کڑکڑاتے ہیں، ان کو ہضم نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں۔ وہ یہودی سن کر گھبراتے ہیں، کیونکہ جو اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور جو خروج کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کڑکڑاتے تھے، اور یہاں بھی کڑکڑانا ہے۔ لوگ کڑکڑاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یسوع کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور وہ خدا کی طرف سے کہتا ہے کہ میں آسمان سے، میں یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، جو کو کھائے نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ یہ وہ ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے۔ خداوند زندگی کا بانی ہے، خداوند زندگی کا دینے والا ہے، وہ زندگی دیتا ہے۔ اور یہ ایک جو میرا گوشت کھاتا ہے اپنے آپ کو خداوند پیش کرتا ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور یہودی تکرار کرتے ہیں، کڑکڑاتے ہیں، وہ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کی سمجھ سے باہر ہے، کی سمجھ سے باہر ہے۔ اور آج جب ہم یوخرست کو حاصل کرتے ہیں، یوخرست کی قربانی میں، تو ہمیں روز کی روٹی ملتی ہے، ہمیں زندگی کی روٹی ملتی ہے، ہمیں اس یوخرست کے پردے میں چھپا ہوا یسوع ملتا ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے۔ اور خدا جو زندگی کی فراوانی ہمیں دیتا ہے، زندگی کی روٹی دیتا ہے، وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا، مرنے نہیں دیتا۔ الیاس نبی کی طرح میں خداوند مرنے نہیں دیتا، وہ دیتا ہے، ہمیں کھانے پینے کو دیتا ہے، مہیا کرتا ہے، فرشتوں کی نگہبانی دیتا ہے۔ خدا جو زندگی کی روٹی اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ یہ بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے، مگر میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ خداوند کا جو پاک شخت کا سکرامنٹ ہے، جو خداوند نے مقرر کیا ہے، جو میری یادگاری میں یہی کیا کرو، یہ ہمیں زندگی دلاتا ہے۔ ہم اس تلاوت کو پڑھ کر لوگوں کو تسلی دیتے ہیں جو خداوند میں سو جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ جو اس پاک سکرامنٹ میں شراکت کرتا ہے، جو یہ روٹی کھاتا ہے، جو اس پیالے میں سے پیتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے ڈر اور خوف نہیں ہے۔ خداوند کے پاک سکرامنٹ جو ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ ہمیں زندگی دیتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر یوخرست کا سکرامنٹ جو ہے وہ ہماری زندگی کو بحال کرتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، زندگی کی فراوانی دیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اور بقا ہے، یہ خداوند ہمیں دیتا ہے۔
اور ہمیں مایوسی نہیں ہے۔ پھر جب جو کوئی شخص اس روٹی میں سے کھاتا اور اس پیالے میں سے پیتا ہے، جو یوخرست میں شامل ہوتا ہے، آج اتوار ہے، آپ سب یوخرست میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو پھر اس یوخرست کو، اس شراکت کو، اس محبت کو دوسروں میں بانٹنا بھی ہے۔ یہ دوسروں میں بانٹنے کے لیے خداوند ہمیں کہتا ہے کہ اس روٹی میں سے لیں اور اس پیالے میں سے پئیں، اور یہ دوسروں کی شراکت کے لیے، یہ شراکتی عمل ہے جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنی روٹی کس طرح توڑ کر دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ جو میرا بدن بننا ہے، جو میرا خون بننا ہے، وہ روٹی میں کسی دوسرے کو دے سکتا ہوں، تو میں دوسروں کو زندگی دیتا ہوں۔ خداوند ہمیں زندگی دیتا ہے، زندگی کے لیے ہمیں بلاتا ہے۔ خداوند آپ کو خوش رکھے اور یہ زندگی کی فراوانی آپ کو نصیب ہو۔ خداوند ہمیں یاد رہتا ہے، خداوند موت میں ہمیں زندگی دیتا ہے، خداوند فرشتوں کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتا ہے، خداوند ہمیں کھانے اور پینے کے لیے دیتا ہے، ہمیں وہ اس طرف لے کے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شراکت کریں، اور شراکت جو فراوانی ہے، زندگی کی فراوانی ہے، اس میں ہم شامل ہوں اور